بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام سلام علیکم۔ چینل ون کے اس خاص پروگرام آئیے جانتے ہیں میں آپ کا استقبال ہے، اور ہمارے اس ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے اسلام اور سائنس۔ اسلام کی فطری تعلیمات میں ہمیشہ ذہن انسانی میں شعور اور آہنگی کے انگنت چراغ روشن کر کے اسے خیر اور شر میں تمیز کا ہنر بخشا ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکار کو سائنسی علوم کے حاصل کرنے کا درس دیتے ہوئے ہمیشہ اعتدال کی راہ اپنائی ہے، اور کارخانہ قدرت میں انسانی فطرت اور نفسیات کے مطابق انسان کو پورا نظام دیا ہے۔ مسلمانوں کا وہ دور جسے گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا ہے، اس دور میں بعض حیران کر دینے والی ایجادات بھی سامنے آئی، اور سائنسی علوم کو ایسی ٹھوس بنیاد فراہم ہوئی جن پر آگے چل کر جدید سائنسی علوم کی بنیاد رکھی گئی۔ قرآن مجید میں بھی متعدد آیات ہیں جن کے مطالعے سے مسلمان سائنسدانوں کو سائنسی تحقیقات کی ترغیب ملی، اور اس کے نتیجے میں تحقیق اور جستجو کے نئے باب روشن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات و دن کی گردش میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو اڑا کر چلتی ہیں، اور اس کے پانی میں جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، یعنی اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند ہیں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سورہ یونس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بے شک رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں خلق کی ان کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی رکھتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ بنائے، اور ہر قسم کے پھلوں میں بھی اس نے دو دو جوڑے بنائے، وہی رات سے دن کو ڈھانک لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید نے بندہ مومن کی بنیاد، صفات اور شرائط کے ضمن میں جو اوصاف ذکر کیے ہیں، ان میں کائنات کی تخلیق یعنی کاسمولوجی میں غور و فکر کی بنیاد کو اہمیت دی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ سائنسی علوم کی بدولت کائنات کی ہر شے کو انسانیت کی فلاح کے لیے بہتر سے بہتر استعمال میں لائے۔ مشہور رائٹر مورس بکائے، جنہوں نے قرآن مجید اور ماڈرن سائنس نام کی کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں جہاں جدید سائنس کو ترقی دینے کی دعوت دیتا ہے، وہیں خود اس میں قدرتی حوادث سے متعلق بہت سی نشانیاں اور ثبوت ملتے ہیں، اور اس میں ایسی تشریحی تفصیلات موجود ہیں جو ماڈرن سائنس سے پوری طرح سے مطابقت رکھتے ہیں۔ بلا شک اس دور میں بھی اس عمل کی ضرورت گزشتہ صدیوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے کہ مسلم معاشرے میں ماڈرن سائنس یعنی جدید سائنس علوم کی ترویج کو فروغ دیا جائے۔ ان ایپیسوڈ میں ہم نے سائنسی علوم کے حوالے سے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پیش کی، اور انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علم کی روشنی میں بھی سائنسی علوم کے حقائق بیان کریں گے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ اسی پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ شکریہ، خدا حافظ۔